فذكر بالقرآن من يخاف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے، نیکی تو نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فإن الله به عليم، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے کہ جس کو یعقوب نے علیہ السلام اپنے اوپر حرام کیا تھا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، ان سے کہو تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، پھر جو کوئی بھی خود گھڑ کر منسوب کرے گا اللہ کی طرف جھوٹی بات اس کے بعد بھی فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ قل صدق اللہ، اے نبی کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا، فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو تم یکسو ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یقیناً سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، مبارکاً برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور مرکز ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی بھی مکے میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے حج کرنا، خانہ کعبہ کا، گھر کا، اللہ کے گھر کا، من استطاع الیہ سبیلا، فرض ہے اس کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی بھی کفر کرے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہو اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، ان پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، کہو اے اہل کتاب آخر کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے؟ چاہتے ہو کہ وہ چلے ٹیڑھی راہ پر، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے دین سے اس کے بعد کہ تم ایمان لائے ہو کافر بنا کر۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے بھی مضبوطی سے تھام لیا اللہ کا دامن تو وہ ضرور ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا
ہرگز نہ مرنا، موت نہ آنے پائے تمہیں، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حال ہی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں تراجم کے اندر، ان میں سے ایک یہ تبدیلی بھی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا تقویٰ کے بارے میں کہ لفظی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے اس کا مطلب بچ جانا ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے کسی سے کہنا ہو اللہ سے ڈرو تو عربی کا محاورہ کیا تھا؟ اتق اللہ واحد میں اور اتق اللہ جمع میں۔ لہذا ہم جدید تراجم میں تقویٰ کا ترجمہ بچ جانا دیکھتے ہیں، جبکہ قدیم اردو تراجم میں اس کا ترجمہ خوف خدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے لفظی معنی ہے سبمیشن، لیکن محاورے میں اسلام کے معنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ ایک دائرہ ہے جس کو ہم دائرہ اسلام کہتے ہیں، کچھ لوگ اس دائرے کے اندر ہیں اور کچھ لوگ اس دائرے سے باہر ہیں۔ ہر وہ شخص کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ کا رسول مانتا ہے اور آپ کی ہدایت کو حرف آخر سمجھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس کے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اور پرفیکٹ جو ہے وہ تو صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے، غیر نبی کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تبدیلی آئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ممبر و محراب سے ایک دعا اس مسئلے سے کی جاتی تھی کہ یا اللہ کلمے پر موت دینا۔ ہم نماز جنازہ کے آخر میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جسے بھی موت دے اسے ایمان کی حالت میں موت دے۔ لیکن اب اگر آپ یہ دعا کریں گے تو کوئی نہ کوئی آدمی آ کر آپ کا گریبان پکڑے گا کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ مختلف ایکسپریشنز ہیں کہ جو اس سوچ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثلا مسلمان ادھر ہے لیکن اسلام تو یورپ میں پڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں، کوئی چیز خالص ہمارے یہاں نہیں بکتی تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اور وہ جو خالص چیز بیچتے ہیں وہ اسلام پر کاربند ہیں، تو پھر ایمان کہاں گیا؟ ایمان اسلام میں اصل ایمان ہے، اور اس کے اوپر پھر عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو عمل بے معنی ہے۔ تو اس بات میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والوں کے گھروں میں اللہ نے ہمیں اپنی مہربانی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی حال میں اس دنیا سے ہمیں لے کر جائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں۔ بلا شبہ عمل بھی ہونا چاہیے جس حد تک انسان میں اندر ہو سکے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے نکال دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تاج ہیں، اگر وہ تاج اتار دیا جائے تو اسلام گنجا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بہت ہی زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے اس سلسلے میں کہ عمل کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایمان عمل کے اوپر ہے، عمل پر فائق ہے، عمل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اب اللہ کی رسی یہ احادیث میں وعدے کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو کہا گیا ہے کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب کے سب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس مہربانی کو جو اس نے تم پر فرمائی۔ اذ کنتم اعداء، جب آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم،
اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے. یہ سن آف دی سوائل ہیں مدینہ کے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ بھائی بھائی بن گئے. آج بھی آپ کو خاص طور پر مدینہ منورہ میں 2 آدمی لڑتے ہوئے نظر آئے، آپ سمپلی ان کے پاس جا کر کہیں صلی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تو اللہم صلی علی محمد کہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. آج بھی وہ احسان مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے بالکل دہانے پر تھے، کنارے پر تھے، سو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے واضح فرماتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ، راہ پالو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تمہارے اندر ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کو پروموٹ کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی ان 3 آیات میں مسلمانوں کو 3 ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. نمبر 1، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہر حال میں، پبلک میں بھی اور پرائیویسی میں بھی، دن کو بھی رات کو بھی، گھر میں بھی دکان پر بھی، گھر میں بھی دفتر میں بھی. اللہ سے ڈرتے رہنا انسان کا سب سے بڑا سرمایہ، جسے کل ہم نے پڑھا تھا نا، بلکہ پرسوں آئی تھی وہ آیت کہ جس میں کہا گیا تھا کہ حج کے لیے زاد راہ لے لیا کرو. وخیر زاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے. خوف خدا سے خالی حج کرنے کے لیے نہ جانا، اور بھی سامان ساتھ لینا، لیکن خوف خدا دل میں ضرور لے کر جانا. تو یہاں بھی پہلا حکم کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. دوسرا حکم قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامو. اور ویسے تو یہ فریضہ ہے پوری امت مسلمہ کا، آگے وہ آیت بھی آ رہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لیکن اگر امت کی حیت نہ ہو کوئی، امت تو اصل میں تشکیل پائے گی جب خلافت قائم ہوگی. جب تک خلافت قائم نہیں ہے تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، مسلمان ہیں انڈیویجول جو آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن امت نہیں ہے. تو پھر تم ہی میں سے ایک امت ہونی چاہیے کہ جو دین کا وہ فریضہ ادا کرے کہ نہی عن المنکر کرے اور امر بالمعروف کرے، اور کامیاب وہی ہوں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور وہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے عذاب کا سامنا کریں گے. کب؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی. ان سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو مزہ اپنے کفر کا. واما الذین ابیضت وجوہہم، رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کی وہ نشانیاں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو. وما اللہ یرید ظلما للعالمین،
اور اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرنا چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات، سارے ایشو اللہ ہی کی طرف ریفر بیک کیے جائیں گے، اور وہ ان کا فائنل ریفری ہوگا. کنتم خیر امت، وہ آیت جس کا میں نے حوالہ دیا تھا آگے، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. جس کا اقبال نے نقشہ کھینچا کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. امت مسلمہ کی شان تو یہی تھی. جب تک امت مسلمہ کا یہ مشن رہا، امت فائق رہی، غالب رہی پوری دنیا پر. اور جب امت نے یہ مشن چھوڑ دیا، مسلمان خلفاء عام بادشاہوں جیسے ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری عزت سطوت ان سے چھین لی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف، تم معروف کا، بھلائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان کامل رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر کہیں ایمان لے آتے اہل کتاب بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں سے ماننے والے بھی ہیں. واکثرہم الفاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے. لن یضروکم الا اذن، ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا کچھ اے مسلمانوں سوائے تمہیں ستانے کے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کو کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، تھوپ دی گئی ان پر ذلت. یہ میں اشارہ کرتا ہوں، لیکن اکثر جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، شاید وہ اس اشارے کو نہیں سمجھتے. اپلے گوئے، یعنی جو گایوں بھینسوں کا فضلہ ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر اس کو دیواروں پر تھوپا جاتا تھا، اور پھر وہ خشک ہو جاتے تھے، وہاں سے اتار کر وہ جلانے کے کام میں آیا کرتے تھے. تو وہی لفظ یہاں پر استعمال ہے، تھوپ دینا. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت دے ماری گئی، تھوپ دی گئی جہاں بھی وہ پائے جائیں گے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا یہ کہ وہ پناہ میں آ جائیں اللہ کی، یا پناہ میں آ جائیں انسانوں میں سے کسی کی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ گھر گئے اللہ کے غضب میں. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر درماندگی، محتاجی تھوپ دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھتے جا رہے تھے. لیسوا سواء، سب کے سب اہل کتاب بھی ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قائم ہیں راہ راست پر، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں اور سجدے کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الصَّالِحِینَ، اور یہ نیک لوگوں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی کریں گے وہ کوئی نیکی کا کام تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کے بیٹے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ،
اور یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ، وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے کہ جس میں سخت سردی ہو، جو چلے کھیتی پر ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنے اوپر، فاہلکتہ، اور وہ برباد کر دے اس کھیتی کو، وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو مت رازدار بناؤ اپنوں کے سوا، یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو، لا یالونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، ودو ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ انہیں پسند ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کا بغض و عناد ان کے منہ سے پھوٹ رہا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں اگر تم عقل سے کام لو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اصل میں تم ان سے پیار کرتے ہو لیکن وہ تم سے پیار نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم پوری کتاب کو مانتے ہو، یعنی تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ الکتاب ہے، یہ پورا کا پورا، یہ اس کے مختلف ایڈیشنز ہیں، تم پوری کتاب کو مانتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم بھی یہ بات مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ من الغیظ، تو غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اے نبی ان سے کہو کہ جل مرو تم اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر چھو جاتی ہے تمہیں کوئی بھلائی، تسوہم تو انہیں برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف تو اس پر وہ بڑے فرحاں و شاداں خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ثابت قدم رہے اور تم اللہ سے ڈرتے رہے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے میں رکھے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔